السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اج اسی پنجابی ترجمہ دا سبق شروع کرن لگے ہیں۔ اج دا سبق ہے سورۃ الفاتحہ دا ترجمہ، اور کوشش کرساں انشاءاللہ پورے قرآن مجید دا آہستہ آہستہ پنجابی ترجمہ کیتا ونجے۔ اج دا سبق شروع کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفاں اللہ رب العزت دیاں، اور قرآن مجید دا انداز سمجھ گنو کہ جتھے خبر ہوئے یا پھر سوال ہوئے اللہ رب العزت اس دی اگے وضاحت خود کرے نے، چاہے آیتاں تو بعد یا اسی آیت وچ۔ اسی آیت وچ اللہ رب العزت وضاحت کیتی ہے جن ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریفاں اللہ رب العزت دیاں، اور اللہ رب العزت دی اگے وضاحت ہوندی بھی ہے رب العالمین، جڑا تمام جہاں دا رب ہے۔ رب دے ہن دو ترجمے ہونے، عربی وچ رب آنے پالنا والے بھی اور پیدا کرنے والے بھی۔ رب العالمین تمام جہاناں دا پیدا کرنا والا اور تمام جہاناں نو پالنا والا، اور جہاناں وچ انسان دا بھی جہان آ گیا، چرند پرند جانوراں دا، سمندری جتنی مخلوقات ہون، فرشتیاں دا تمام جہان اس وچ آ گئے رب العالمین دے جمع دے سیغے۔ اس تو بعد دوسری آیت ہے، اور اس وچ قرآن مجید دا انداز اگر سمجھ سو تے ہن اللہ رب العزت دی صفات شروع ہوندی بھی ہے۔ تو الرحمن الرحیم جڑا وڈا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اور الرحمن جڑا اس دے دو ترجمے بھی ہونے، یعنی رحم کرنے والا، اس دی رحمت وسیع ہے کافراں دے بھی مسلماناں دے بھی، اور رحیم جڑا اس میں تفضیل دا صیغہ ہے۔ اس تو بعد آ گیا اللہ رب العزت دی تیسری صفات، اس سورۃ فاتحہ دی خاصیت وچ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جڑا یوم جزا دا یعنی قیامت والے دن دا مالک ہے۔ اور اسے سوال ہی بھی ہوندا کہ اللہ رب العزت دا ہر چیز دا مالک ہے نا، ای مالک یوم الدین خاص قیامت والے دن کیوں کیتا؟ اس دا علماء جواب دینے کہ مالک یوم الدین تو وضاحت ہی ہوندی ہے کہ دنیا جن انسان دی اپنی پراپرٹی وغیرہ ہوندی ہے، کاروبار وغیرہ ہوندے ہیں، یہ عارضی جڑے ملکیت ہوندی ہے، انسان سمجھدا ہے کہ مہنگی ملکیت ہے، اس تو بھی پاک کرنا واسطے اسے خاص کیتا گیا کہ قیامت والے دہڑے ہر چیز دے مالک اللہ رب العزت ہو سن، اعمال دے جڑا بدلہ دے سن اللہ رب العزت دی بادشاہت ہو سی۔ مالک یوم الدین یعنی قیامت والے دہڑے جزا اور فضا دے جڑا ہو سی اس دا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس تو بعد انسان اپنے دسنا پہ اللہ رب العزت دے بارے ایاک نعبد، اسی تینڈی ہی عبادت کرنے ہیں، و ایاک نستعین، اور تینڈی ہی کولو مدد طلب کرنے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کولو انسان دس پہ ہے بھئی جن اسی دعا منگدے ہیں نا، ہن دعائیاں انداز شروع ہو گیا۔ اور ایاک جڑا سی میں ترجمہ کرنا پہ نا بھئی تینے کولو ہی، عربی وچ ہی ہو سی ایاک، اسے چونا ہو سی ایاک نعبد، میں تینڈے کولو تینڈی ہی عبادت کرنا، و ایاک نستعین، واو وچ ہو سی اور و ایاک نستعین، اور تینڈے کولو ہی مدد طلب کرنا، یعنی جڑے غیر مخلوق وغیرہ جڑا اس چو کوئی ایسا ہی مدد حاصل نہ کر سکتے، سارا جڑا دار و مدار عبادت والا بھی اور مدد والا بھی صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ توحید دی بھی بیان ہو گئی ہے۔ اس تو بعد آ گیا ہون دعائیہ کلمہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ بھئی اللہ رب العزت دو دعائیہ کلمہ یہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سانو سدھے راہ تے چلاؤ۔ سدھا راستہ ہون اسے سوال ہے نا، اسے دا ہون جواب اللہ رب العزت خود ہی دینے پین۔ اہدنا الصراط المستقیم تو مراد کی ہے یعنی ہدایت دا راستہ ہو گیا، جن انبیاء کرام گن کا ہیں سیرت دے مطابق عمل کر کے، اولاد فرض وغیرہ جتنے واجبات ہیں اس سے عمل کر کے سدھے راہ تے چلو۔ سدھا راہ کی ہے وہ صراط المستقیم جڑا یہ ہدایت دا راستہ ہے۔ اس تو بعد ہدایت ہون صراط المستقیم وچ آ گیا تھوڑا جا یہ کہ بھائی وضاحت چاہیے اسے بھائی کیڑا سدھا راستہ ہے، اسے اللہ رب العزت اگلی آیت وچ اس دی وضاحت کر چھوڑی بھائی سدھا راستہ ہی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ سدھا راستہ وہ کیڑا ہے انہاں لوگاں دا راستہ جنہاں دا سواڈا نعمت ہوئی ہے، سواڈا انعام ہویا۔ انعام ہون کی ہے اسے علماء اسے لکھتے ہیں کہ انعام تو مراد ہے ایمان جڑے گن کا ہیں، یعنی انبیاء کرام تے ایمان گن کا ہیں، اس تے راہ تے سانو چڑھایا، یعنی اسے جڑے سیرت تے چل دے پین صراط المستقیم ہدایت دے راستے تے سانو بھی اللہ اس سے راہ تے چلائے، یعنی صراط المستقیم تے چلائے۔ اس تو بعد پناہ منگی گئی ہے کس چیز تو غیر المغضوب علیہم، یعنی جنہ لوگاں تے سواڈا غضب ہویا، غصہ ہویا ہے، ولا الضالین، اور جڑے لوگ گمراہ ہو گئے یعنی جڑے ایمان گن کے نہیں ہے، یعنی عذاب جنہ قومت آیا، اللہ تعالیٰ تو اس انہاں دے کولو پناہ منگی گئے انو صراط المستقیم تے چلنا والا بنا۔ یہ دعائیہ کلمے ہن یہ سورۃ فاتحہ دا خلاصہ، اور اس تے جڑا کافی فضائل بھی ہیں کہ اللہ رب العزت دی تعریف بھی آ گئی، اور اللہ رب العزت دی صفات بھی آ گیاں،
اور بندے دی دعا بھی آ گئی ہے۔ امید کریں انشاءاللہ سانوں سبق سمجھ آیا ہو سی، جڑے جڑے لوگ سارا سبق سنتے پے انہوں نے آئیے بھائی ساڑھے واسطے دعا کرو۔ انشاءاللہ اسی شروع کریں پنجابی ترجمہ اور پھر دوسرے سبق میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔